اور اب میں اگلے شاعر کو زحمت دوں جو ہماری آج کی اس تقریب کے اس مشاعرے کے مہمان خصوصی ہیں، کینیڈا کے ممتاز شاعر ہیں، انٹرنیشنل کونسل آف آرٹس کینیڈا کے بھی ڈائریکٹر ہیں اور کاروان شعر و سخن کے بھی ڈائریکٹر ہیں۔ جناب بشارت ریحان ہمارے بہت ہی مشفق، محبت کرنے والے، اور اس وقت یہ سمجھ لیں کہ شعر و ادب کی جتنی محافل اس وقت کینیڈا میں ہو رہی ہیں اس میں میکسیمم تعداد تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن میکسیمم کی سرپرستی یہ کر رہے ہیں۔ ہم سب کے بہت مہربان، بہت مشفق جناب بشارت ریحان صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ شاہد بھائی، بہت شکریہ۔ میں تو ایک قاضی سا آدمی ہوں، طفل مکتب ہوں، تو جناب صدر آپ کی اجازت سے، چونکہ ابتدا میں بھی ملک کی حالات پہ نظم پڑھی گئی اور آصف صاحب نے بھی پڑھی، تو میں نے کہا میں بھی یہیں سے شروع کر لیتا ہوں کہ وطن کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ ہے پریشاں آدمی ہر ایک اب حالات سے، ہے پریشاں آدمی ہر ایک اب حالات سے، ہو گئیں تاریک ساری بستیاں ظلمات سے۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو تاریک راتوں سے بھی ڈر لگتا نہ تھا، پہلے تو تاریک راتوں سے بھی ڈر لگتا نہ تھا، اب تو دن کی روشنی بھی ہے بھری خطرات سے۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو تاریک راتوں سے بھی ڈر لگتا نہ تھا، اب تو دن کی روشنی بھی ہے بھری خطرات سے۔ بیج ہی جب کھیت میں بے جان ہو ڈالا گیا، بیج ہی جب کھیت میں بے جان ہو ڈالا گیا، ہے ابس امید کچھ رکھنا بھری برسات سے۔ بیج ہی جب کھیت میں بے جان ہو ڈالا گیا، ہے ابس امید کچھ رکھنا بھری برسات سے۔ باغباں کو گر نہ ہو کچھ باغبانی کا شور، باغباں کو گر نہ ہو کچھ باغبانی کا شور، پیڑ سب محروم ہو جائیں گے پھر ثمرات سے۔ قتل ایک بندے کا سب انسانیت کا قتل ہے، قتل ایک بندے کا سب انسانیت کا قتل ہے، کیوں یقین اب اٹھ گیا ہے رب کے فرمودات سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مقترض ہے کہ سارے مل کر خدا کی ایک رسی تھام لیں، فیض ریحان پہنچے گا خدا کی ذات سے۔ ہے پریشاں آدمی ہر ایک اب حالات سے، ہو گئیں تاریک ساری بستیاں ظلمات سے۔ مشاعرے کو ماشاءاللہ جس طرح لیول پہ لے گئے تھے وحیدی صاحب، وہ تو ماحول نہیں بنے گا ابھی، لیکن میں ایک جی جی تو نہیں، وہ جو آوے وہ مخصوصی پیتے ہیں وہ بھی نہیں نا میں پی سکتا، اس لیے جی جی میں ہاں جی عرض کرتا ہوں ایک غزل کے چند اشعار، تھوڑا سا ماحول چینج کر لوں۔ میرے لبوں پہ نام تمہارا ہے اور بس، میرے لبوں پہ نام تمہارا ہے اور بس، یعنی محبتوں کا سہارا ہے اور بس۔ گلشن کی سمت کیسے اٹھاؤں بلا قدم، گلشن کی سمت کیسے اٹھاؤں بلا قدم، صحرائے زندگی کا اشارہ ہے اور بس۔ اے جان آرزو تیری چاہت کی خیر ہو، اے جان آرزو تیری چاہت کی خیر ہو، ہر سو تیرا حسین نظارہ ہے اور بس۔ وہ بالکل بالکل جی بالکل ساتھ جی، اے جان آرزو تیری چاہت کی خیر ہو، ہر سو تیرا حسین نظارہ ہے اور بس۔ آنکھیں جہان بر کی تماشائی کیوں نہ ہوں، ضبط غم حیات کا یارہ ہے اور بس۔ محسوس ہو رہا ہے تیری بزم میں مجھے، محسوس ہو رہا ہے تیری بزم میں مجھے، ہر سمت ایک نور کا دارہ ہے اور بس۔ اب صبح ہونے والی ہے شام فراق کی، اب صبح ہونے والی ہے شام فراق کی، یعنی فلک پہ آخری تارہ ہے اور بس۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب صبح ہونے والی ہے شام فراق کی، اب صبح ہونے والی ہے شام فراق کی، یعنی فلک پہ آخری تارہ ہے اور بس۔ اور مقترض ہے کہ رشید بھائی جو دوست واقعی تھے ریحان اب کہاں، جو دوست واقعی تھے ریحان اب کہاں، پرچھائیوں پہ صرف گزارا ہے اور بس۔ تو میں پچھلے دنوں ہمارے بہت ہی بڑے سٹار یہاں آئے ہوئے تھے، جناب
اجاز توکل خان صاحب گوالیار گھرانے کے چشم چراغ ہیں، 17ویں پشت ان کی چل رہی ہے. ایک غزل انہوں نے پڑھی تھی، بلکہ مجھ سے حکم دیا مجھے کہ آپ مجھے غزل دیں، میں نے وہ دے دی. بالکل چھوٹی سی غزل تھی، تو اس کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اور اس کا خوبصورت پہلو میں آپ کو اور بھی برز کر دوں کہ یہ حال ہے کہ آج صبح ناشتے میں میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ وہ جو خان صاحب نے غزل پڑھی ہے وہ تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن مجھے کبھی دکھائی نہیں دی. میں نے کہا 105 صفحہ دیکھو، اس میں لکھی ہوئی ہے. پھر جناب بک مس نے دیکھی، یقین ہوا تو پھر اس کو کہتی ہے وہاں زیادہ مزہ آ رہا ہے. تو وہ میں کہتی ہے میں نے کبھی آپ کو مشاعرے میں نہیں، اس لیے کہ چھوٹی بہن میں اصل میں شاعر تھوڑا سا نا لالچی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں وہ سناؤں جس میں داد ملے. داد تو خیر ایسے بھی نہیں ملی، لیکن وہ ہاں تو نہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لالچ کرتے ہیں، اس لیے وہ غزلیں نہیں سناتے. ایک شعر میں کہتا ہوں اس غزل سے پہلے کہ محفل کی خاموشی کا بھی ایک اپنا رنگ ہے، محفل کی خاموشی کا بھی ایک اپنا رنگ ہے، ریحان گو مزہ ہے بہت واہ واہ میں. تو میں اب وہ غزل پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے استاد اجاز توکل خان صاحب نے گائی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو رونا ہے زندگانی کا، یہ جو رونا ہے زندگانی کا، آئینہ ہے میری جوانی کا. آئینہ ہے میری جوانی کا، اسی لیے بھابھی کو یہ چند لمحوں کی یہ کہانی ہے، چند لمحوں کی یہ کہانی ہے، تذکرہ کیا کروں جوانی کا. ان کو شک ہے میری وفاؤں پر، اسی لیے انہوں نے کہا ان کو شک ہے میری وفاؤں پر، کیا مداوا ہو بدگمانی کا. تم سنو گے تو تم بھی رو دو گے، تم سنو گے تو تم بھی رو دو گے، درد عنوان ہے اس کہانی کا. اب نصیبوں میں ہے بہار کہاں، اب نصیبوں میں ہے بہار کہاں، ذکر چھیڑو نہ رت سہانی کا. دل میں ڈیرا غموں کا ہے ریحان، دل میں ڈیرا غموں کا ہے ریحان، لب پہ نغمہ ہے شادمانی کا. یہ جو رونا ہے زندگانی کا، آئینہ ہے میری جوانی کا. بہت شکریہ آپ کی سماعت، بہت مہربانی.